سب چیزوں کے لیے نیت ہے، روزے کے لیے نیت، حج کے لیے نیت، زکوٰۃ کے لیے نیت، نماز کے لیے نیت، نکاح کے لیے کیا نیت ہے؟ تو اگر امت مسلمہ سے سوال پوچھا جائے کہ نکاح کے لیے کیا نیت ہے، تو سوائے خواہش پوری کرنے کی اور کوئی تمنا دل و دماغ میں نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر، بلکہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف خواہش پوری کرنے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے جب نکاح کرو تو پہلے یہ ارادہ کرو، ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، نبی کی سنت۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو نکاح سے پہلے کئی نیتیں بتائیں۔ آپ فرماتے نکاح سے پہلے یہ نیت کرو کہ ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھیں تاکہ اللہ اس پر ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہر دولہا دلہن اور ہر شادی شدہ ذہن کے اندر رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا۔ خود سے اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے اس کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ ہے کوئی ایسی نیت کرنے والا؟ الا ماشاء اللہ۔ بلکہ نکاح کے وقت ہی نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا سسٹم ہوتا ہے اور کیا کیا گانے گائے جاتے ہیں اور کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو دامن کو پاک رکھنے کی نیت تو نکل گئی، بس خواہش پوری کرنا، اس کے علاوہ نتھنگ، کوئی چیز نہیں۔ تو نکاح سے پہلے یہ نیت، بلکہ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ کثرت امم پر حضور فخر فرمائیں گے تو نکاح کے ذریعے اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا تو میری اولاد کی وجہ سے قیامت میں حضور کثرت امت پر فخر کریں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اسے ذہن میں رکھیں۔ عمل صالح، نیک عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ بہت غور سے سمجھیے گا، کس کے لیے کیا جائے؟ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اسے کہتے ہیں نیک عمل۔ اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور کرنے والا صاحب ایمان ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اس کو اچھی زندگی میں عطا کروں گا، میں عطا کروں گا۔